بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو کے تمام دوستوں کو ان کے لیے یہ خواہشات۔ ایک بہت اہم بل فوج اور سول آرم فورسز کو ایک بڑا اختیار دیا جا رہا ہے۔ وہ اختیار ہے کیا؟ وہ کہ دہشت گردی کی جو لعنت ہے وہ پھیل رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت اہم بل آج قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ پھر جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں ترمیم کا بل بھی سینٹ میں آ گیا۔ حکومت جو ہے وہ رک نہیں رہی۔ خوف اور ڈر تو ابھی بھی ہے کہ یہ جو دو سینئر ترین ججز بیٹھے ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، پتہ نہیں کیا خوف ہے ان سے۔ ایک اور جو وہ بل ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا، وہ سینٹ میں پیش کر دیا۔ آج ہی اس کا اجلاس سینٹ کی لا جسٹس کمیٹی کا بلا لیا گیا۔ ججز کی تعداد میں اضافے والا بل بھی اس میں منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر اس کو آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونا تھا، سینٹ کا اجلاس ختم ہونا تھا، اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ یعنی کہ منگل کو اجلاس ختم ہونے تھے، توسیع کر دی گئی۔ آج ختم ہونے تھے، توسیع کر دی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں تو مزید توسیع کر دی گئی۔ اب پیر کو یہ حکومت بل پاس کروانا چاہتی ہے، اسی لیے یہ لا جسٹس کمیٹی جب تک یہ ویلا پہنچے گا وہ یہ بل پاس کر چکی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کے میں آپ کو اندرونی کہانیاں بھی میں بتاؤں گا۔ پھر اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا عمران خان کے حوالے سے۔ اسد قیصر نے علی محمد خان نے کہ جناب عمران خان کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا، 10 دن اس کی بجلی بند ہے، روٹی نہیں دی جا رہی، اور وہ کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کھانا جو ہے وہ اس کو لنگر کا دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا بند کر دیا، اخبار بند کر دیا، ٹی وی بند کر دیا، اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور کہا کہ اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ سیاسی بات نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ اگر ہم اپنے قائد سے، اپنے بانی چیئرمین سے ملیں گے اور سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا ہم اس سے موسم کا حال پوچھیں گے، دال روٹی کا حال پوچھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی۔ اسد قیصر نے یہ بات کہی۔ معاملہ چل رہے ہیں، اب دیکھیں۔ اور اس کے اوپر پھر جناب انہوں نے روڑا بھی ڈال دیا۔ اب دیکھیں وہ رائتیں بھی لے رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں، اسی پارلیمنٹ سے رائتیں بھی لیتے ہیں اپوزیشن والے، اسی پارلیمنٹ کو فارم 47 کی وہ پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے آج کہ وہ ہمارے باس ایم این ایز اور اراکین پارلیمنٹ کے نام ECL میں ہے، اس کو نکالو، ہمیں باہر جانے کا موقع دو، فرار ہونا چاہتے ہیں یہ اپوزیشن والے، PTI والے۔ تو وزیر قانون نے سیدھا کہہ دیا، اس نے کہا بھائی جان جن کے اوپر تو مقدمات ہیں، نیب کے، FIA کے، کرپشن کے، ماردار کے، 9 مئی کے، وہ تو نہیں نکلیں گے ECL سے، جو مرضی کر لیں، ان کو مقدمات بھگتنا پڑیں گے۔ باقی انہوں نے کہا جی جو ان لوگوں کے نام جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تو وہ جناب اپنے شناختی کارڈ نمبر دے دیں، وہ ہم چیک کر کے وہ دے دیں گے۔ تو وہ حکومت بھی پھر اپنا بندوبست کر کے آتی ہے۔ حکومت بھی تو پھر جناب کوئی سانس تو نہیں لے رہی، وہ بھی کہہ رہے کہ جناب یہ ان کو آنے نہیں دینا۔ بس مریم نواز نے جو کل بات کہی تھی نا، ٹھیک کہی تھی، انہوں نے کہا جی یہ بھول جائیں کہ اب یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ مریم نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر ہم نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے فل زور لگایا جا رہا ہے وفاقی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی، کہ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آئے۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے قومی اسمبلی میں۔ وہ متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی کہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا، یا اس کو انٹیریئر کی کمیٹی بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے، لا جسٹس کی بھی کر سکتی ہے، تو اس کو کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ اب اس بل میں سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت جو ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، جو تخریب کاری ہو رہی ہے، اس میں ملوث لوگوں کو سزائیں سخت دینے کے لیے، یا مشکوک جو افراد ہیں جن کے اور ان کو زیر حراست رکھنے کے حوالے سے فوج اور سول آرم فورسز کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ اور وہ اختیار اس بل کے تحت یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسا مشکوک شخص جس کے اوپر جو دہشت گردی میں ملوث ہو، دہشت گردی میں اس کے اوپر ملوث ہونے کا شبہ ہو، اور اس کے اوپر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات ہوں، اس کو 3 ماہ تک سول آرم فورسز یا فوج پاکستان جو ہیں وہ اپنی تحویل میں جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اختیار ان کو خصوصی طور پر دیا جا رہا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ اب انسداد دہشت گردی ایکٹ میں یہ چیز شامل کی جا رہی ہے کہ فوج اور سول آرم فورسز کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ پھر اس شخص کے اوپر
جو الزامات ہوں گے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے حوالے سے، جب اس کو 3 ماہ کی تحویل میں رکھا جائے گا تو پھر جناب اس کے لیے باقاعدہ ایک JIT بنے گی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنے گی، جس میں جو SP ہیں پولیس کے وہ شامل ہوں گے، انٹیلیجنس جو افسران ہیں وہ شامل ہوں گے، اور اس میں سول آرم فورسز کے جو لوگ ہیں نمائندے وہ بھی شامل ہوں گے، اور وہ پھر کمیٹی جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے وہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ دے گی کہ آیا اس کو 3 ماہ تک کی کسٹڈی میں رکھا جانا ضروری ہے یا اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ اس کی تحویل ختم کر دی جائے اور جو ہے اس کو حوالے کر دیا جائے، یا پھر اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ بل بڑا ضروری تھا تاکہ یہ دہشت گرد جو عناصر ہیں جو دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، جن کو بیرونی مدد بھی حاصل ہے، ان کا کلا کما جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ایک جو بل ہے وہ آج پیش کیا گیا، اور اس کو اسی سیشن میں ہی منظور کروایا جائے گا۔ دوسرا، آج سینٹ میں حکومت نے پیش کر دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی آرڈیننس۔ آرڈیننس ہوتا ہے 120 دن کے لیے، یعنی کہ 4 ماہ کے لیے، تو وہ 4 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہوتا ہے، بل کی ایکٹ کی صورت میں بنانا ہوتا ہے۔ یہ وہ ایکٹ ہے جس کے تحت چیف جسٹس کو اور ایک ججز کمیٹی بنائی گئی، بینچ بنانے کے لیے 3 ججز کی کمیٹی تھی، چیف جسٹس اور 2 ساتھ سینئر ججز۔ یہ وہ ترمیمی آرڈیننس ہے، وہ نافذ العمل ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی کمیٹی کے اندر بیٹھنے سے اس نے انکار کر دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ جسٹس منیب کو کیوں نکالا، اور چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ 3 ججز میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اگر وہ کوئی انکار کر دے تو وہ اگلے بندے کو وہ بنا سکتا ہے۔ تو اب اس کو یہ لے کر جا رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ایکٹ کی شکل دینی ہے۔ جب اس کو یہ ایکٹ کی شکل دیں گے تو اس میں بھی یہ ترمیم کریں گے، ایکٹ بل بنے گا نا۔ اب یہ ایک آرڈیننس ہے، آرڈیننس کو اب بل کی شکل دے دی گئی، اب وہ اس کو بل کی شکل جب دیتے ہیں تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اب اس کو ترمیم کر کے اس میں اب یا تو چیف جسٹس کو اختیار دے دیں گے ہولی سولی کہ چیف جسٹس پہلے کی طرح اپنی مرضی کا بینچ بنا دے، جس جج کو شامل کرے جس کو نہ کرے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اس وقت جو 3 ججز کی کمیٹی پینل بینچ بناتی ہے وہ 3 کی نہ ہو، وہ 5 کی ہو، تاکہ اس میں حکومت جو چیف جسٹس کے پسند کے لوگ ہیں، یا سیدھا کہنے کہ حکومت جن کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ 2 ججز جو ہے وہ اور ساتھ جو زمین الدین ہے یا ان سے بعد والے ججز ہیں وہ آ جائیں۔ تو وہ ایک تجویز ہے۔ تو یہ چلا گیا اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو، جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا، لیکن اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائے کہ اس بل کے اندر ہے کیا۔ دوسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا جو بل تھا، وہ آج سپریم کو قومی اسمبلی میں بھی نہیں آیا اور سینٹ میں بھی نہیں آیا۔ البتہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس آج لازمی ہوگا، لا جسٹس کی جو کمیٹی ہے اس میں ڈسکس ہوگا، اس میں منظور جب ہو گیا تو اس کو پھر جو پہلے پیر کو یہ پاس کروانا چاہتے ہیں کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ وہ عبد القادر کا ایک بل ہے، تو وہ ادھر جو ہے وہ اپنے منسٹر دانیال کا بل ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ اس کو ایک ہی جو منظور سینٹ سے ہوگا وہی پھر قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا۔ تو حکومت جو یہ لکونہ 26ویں ترمیم میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو جو ہے وہ پاس کروانا چاہتی ہے، ان کو جو ہے وہ منظور کرانا چاہتی ہے، ان کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے بڑا ایک جو ہے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جلدی اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تیسری بات کہ چونکہ میں نے آپ کو بولا نا پارلیمنٹ میں موجود ہے تو پارلیمنٹ سے تو بڑی خبریں ملتی ہیں۔ تیسری بات، آج وہ PTI والے بڑے وہ پریشان، اسد قیصر، علی محمد خان، عمر یوب وغیرہ یہ سارے ملنے گئے تھے کل عمران خان سے، تو وہ انہوں نے کہا جی آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، یا اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ ان سے سیاسی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان کی حالت بڑی بری ہے، وہ جناب اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ٹھنڈ ہو گئی ہے، اس کے پاس کمبل نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، ورزش اس کی بند کر دی گئی ہے، اس کا پنکھا بند کر دیا گیا ہے، اسے اخبار لے لیا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ جو روڑا دورا، وہ قومی لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس سے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نواز شریف جب وہ بات کرتا تھا نا کہ میرے اوپر بلب لگا دیا یا میرے وہ کیڑے چھوڑ دیے گئے، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہی باتیں یہ خان صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے وہ کہتا ہے میں قومی لیڈر ہوں، عوامی لیڈر ہوں، تو لیکن جب جو قید تو قید ہوتی ہے، جیل تو جیل ہوتی ہے، چاہے اس میں جتنی مرضی سہولیات ہوں، وہ تو جیل ہی ہے جناب، جس کا نام ہی جیل ہے۔ وہ جب آپ نے رہنا جیل میں ہے، وہ بے شک وہ VIP جیل ہو، آپ رہتے تو ظاہر ہے اس میں رات کو سونا اپنے اکیلے ہے، صبح آپ کا ناشتہ ان کی مرضی کا، کھانا ان کی مرضی کا،
لیکن آپ کو تو اپنی مرضی کا ملتا ہے، وہ چیا سیڈ سے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ آپ کو اپنی مرضی کا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج اپوزیشن نے اس کے اوپر بھی احتجاج کیا، پھر کہا جی ہمارے لوگوں کا نام ECL میں شامل کیے گیا، ان کو نکالو، ان کو باہر جانے دو، یہ زیادتی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو وزیر قانون نے سیدھا بول دیا، انہوں نے کہا بھائی جن کے اوپر کیسز ہیں وہ تو بھگتیں گے، ان کے نام تو نہیں نکلیں گے، ہاں جن کے اوپر جو کلین سلیٹ ہیں وہ بالکل ان کو کہا جی ان کے نام جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی ہم اس میں شامل نہیں رکھنا چاہتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا حکومت ایکشن لیتی ہے۔ وہ کہ یہ بہت سے لوگ PTI کے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو پہلے باہر گئے ہوئے وہ تو واپس آئے نہیں، وہ تو وہاں پہ بیٹھ کے جناب جو حکومت کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف جو وہاں پہ پروپگنڈا کر رہے ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ مناظر تو آپ نے دیکھ لیے، وہ شہباز گل ہو، یہ قاسم سوری ہو، اور جو لوگ ان کے گئے ہوئے ہیں، یہ ملائکہ بخاری ہو، یہ کیا کر رہے ہیں باہر جا کر؟ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی فرار ہونا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا نام ECL سے نکالو، ہم کوئی کہتا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، علاج کرانے جانا ہے۔ تو وہ اصل مقصد یہ ہے کہ باہر جا کر یہاں پہ تو اتنی آزادی سے بول نہیں سکتے، وہاں پہ پھر یہ کیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن حکومت اس حوالے سے بڑی واضح ہے، انہوں نے کہا بھائی جس کا نام تو ہے نا لسٹ میں اور وہ مطلوب ہے وہ تو نہیں نکلے گا۔ باقی انہوں نے کہا جو پاک صاف ہے، جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ اپنے CNIC نمبر دے دے، اس کو جو ہے نام نکال دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی معلومات، اپنا خیال رکھیں اور News2U کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ السلام